الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت اور ریاضت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن اور سنت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین ہم اور آپ تک پہنچایا، جو دین ہماری اور آپ کی آخرت کو بھی سنوارنے میں مدد دیتا ہے اور ہماری اور آپ کی اس دنیا کے مسائل اور معاملات کو حل کرنے کا بھی بہترین راستہ سجھاتا اور سکھاتا ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے پڑھ کر سنایا، یہ ٹکڑا سورہ بقرہ میں طلاق کے جو احکام اور مسائل ہیں، ان طلاق کے احکام اور مسائل کے سیاق اور سباق میں آیا ہے۔ اللہ نے طلاق کے بعض احکام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی متعین کردہ حد بندیاں ہیں، باؤنڈریاں ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، لہذا تم خیال رکھو ان حدود کو نہ بھلاگو، ان حدود کو تجاوز مت کرو، اس حد سے آگے بڑھنے والی غلطی مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور یاد رکھو کہ جو بندہ، جو انسان، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پھلانگ جائے، حد سے آگے نکل جائے، جو حد اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے، تو ایسے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، طلاق کے احکام اور مسائل کے سیاق میں یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس کا ایک بہت ہی واضح پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو طلاق کا حکم رکھا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ میں جس بات کا بھی حکم دیا، شریعت میں جس مسئلے کو بھی گنجائش دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یا تو خیر ہی خیر رکھا ہے، یا اگر تھوڑا شر نظر بھی آئے تو خیر غالب ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اسے شریعت مطہرہ میں جائز اور مشروع قرار دیا ہے۔ اب یہ احکام، یہ مسائل اس وقت تک خیر کا باعث رہتے ہیں، سماج اور معاشرے میں خیر لانے کا باعث بنتے ہیں، جب تک انہیں شریعت مطہرہ کی طے کردہ حدود میں رہ کر استعمال کیا جائے، برتا جائے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں اس کی تعلیمات کی روشنی میں ان کا استعمال کیا جائے، یعنی طلاق کے مسئلے پر عمل کرنے والے حضرات یا طلاق کا مطالبہ کرنے والی خواتین اگر شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی پابندی کرتے ہوئے اپنائیں گے تو یہ سماج اور معاشرے کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتے ہیں، ورنہ جو لوگ ان حدود کو پامال کرتے ہیں، شریعت مطہرہ میں جو ضوابط ہیں ان سے آگے بڑھ کر ان کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا شمار اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالموں میں ہوتا ہے۔ حاضرین جمعہ، آج کی اس خطبہ جمعہ میں اصل میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی غلط روش پر آپ کو متنبہ اور آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے طلاق کا غلط استعمال، طلاق کو ایک ہتھیار بنا لینا، ناجائز ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا۔ طلاق کو شریعت مطہرہ نے جن مقاصد کے لیے رکھا، ان مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اپنی طرف سے، اپنے دماغ، اپنے مزاج، اپنی سوچ کے مطابق مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرنے والا یہ جو مزاج، یہ جو ماحول، یہ جو ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر رواج چل پڑا ہے، اس پر ہم اور آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، وہ لوگوں کی دنیا سدھارتا ہے، سنوارتا ہے۔ اللہ نے اس شریعت مطہرہ کے اندر جتنے بھی احکام اتارے ہیں، یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے اتارے ہیں، لہٰذا یہ پہلی بنیادی بات ہم اور آپ سمجھ لیں کہ طلاق بھی شریعت مطہرہ کا اگر ایک حکم ہے، اور یقیناً ہے، اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام اور مسائل اتارے ہیں، تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں بھی اصل میں ساری انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مسئلہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے، اللہ نے سماج کا خیر اس مسئلے کے اندر رکھا ہے، لیکن لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، من مانے تصرف کی وجہ سے، مسئلے پر عمل کے اپنے اپنے انداز اپنانے کی وجہ سے اس طلاق کو دنیا کے اندر ایک بہت بڑی گالی بنا کر چھوڑا ہوا ہے۔ اس طلاق کو لوگوں نے انتہائی ایک ایسا عمل بنا کے چھوڑا ہے جس کی بنیاد پر انڈائریکٹ لوگ اسلامی شریعت پر اعتراض کرتے ہیں۔ جن کے اندر جرأت ہے وہ بسا اوقات اسے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا ظلم قرار دینے تک جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ مدعا یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ اس طلاق کے مسئلے میں غلط تصرف کرتے ہیں، ذمہ داری ان کی غلطی کی، غلط تصرف کی ہے، لیکن دنیا کے بہت سارے لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے، تو طلاق کو ہی بہت سارے شر کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ بھائیو،
سب سے پہلی بات آپ کو یہ دو باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ طلاق اللہ نے کیوں رکھی ہے، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا طریقہ کیا سکھلایا۔ یہ دو بڑی باتیں اصل میں سب لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ پہلی بات کہ اللہ نے طلاق کو کیوں مشروع قرار دیا۔ اسلامی شریعت کے مطابق نکاح کے ذریعے ایک مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس رشتے کو نبھانا، اللہ نے چاہا تو مرتے دم تک نبھانا، اور ایک حدیث کے مطابق مرنے کے بعد اگر دونوں جنت میں جاتے ہیں تو جنت میں بھی یہ رشتہ جاری و ساری رہے۔ نکاح ایک ایسا مقدس رشتہ، ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس رشتے کو نبھا کر یہ گھر بسے گا، اس گھر میں شوہر اور بیوی کے اطمینان و سکون کے سارے اسباب رہیں گے، ان کی ایک نسل آگے بڑھے گی، نئی نسل ان کے درمیان ان کی چھاؤں میں اطمینان کے ساتھ پرورش پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح سے بہت سارا خیر جوڑ کے رکھا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے، ناپسندیدگی ہوتی ہے، آغاز کسی چھوٹی بات سے ہوتی ہے، یا تو بیوی کو کوئی بات کو شوہر کی کوئی بات پسند نہیں، یا شوہر کو بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں، یہاں سے آغاز ہوتا ہے، معاملات بگڑتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس مقام سے پلٹ کر آنے کا کوئی امکان باقی نہ رہ جائے۔ ساری کوششیں ہو گئی، مرد اپنی کوشش کر کے دیکھ چکا، عورت اپنی طرف سے بھی کوشش کر کے دیکھ چکی، مرد و عورت دونوں کے گھرانے آپس میں کوشش کر کے دیکھ چکے، سارے لوگوں کی کوشش کے باوجود اب دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر نہیں پا رہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں پا رہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے ایسی کوئی صورت آ جائے جہاں نباہ کی کوئی صورت باقی نہ رہ جائے، تو جس طرح باعزت طریقے سے تم نے نکاح میں ایک دوسرے کو اپنایا تھا، ایسے ہی باعزت طریقے سے ایک دوسرے کو اپنے نکاح سے آزاد کرو۔ شوہر بیوی کو اپنے نکاح سے آزاد کرے گا، بیوی شوہر کے نکاح سے اپنے آپ کو آزاد کرے گی۔ طلاق اس مقصد کے لیے مشروع قرار دی گئی، یعنی رشتہ جہاں اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں وہ زندگی کے مسائل کا حل نہ ہو کر وہ خود ایک ایسا مسئلہ بن جائے جس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا ہے، تو پھر اسلامی شریعت کہتی ہے کہ طلاق ایسے مسئلے کا ایک بہترین حل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بھائیو کہ طلاق کا استعمال بھی بس اسی خاص لمحے میں ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہ آدمی کے دماغ میں، نہ بیوی عورت کے دماغ میں، نہ مرد کے وہم و خیال میں، نہ عورت کے دل و دماغ میں کہیں خیال بھی نہیں آنا چاہیے طلاق کا۔ اور طلاق کا لفظ زبان پہ آئی، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں طلاق کو اللہ تعالیٰ نے جس درجے میں رکھا ہے کہ نباہ کی کوئی صورت نہ ہو اور آدمی چھوڑنے پہ مجبور نظر آئے، بیوی اس کے ساتھ نباہ نہیں کر پا رہی، ایسی صورت میں ایک دوسرے سے جدا ہونے کی کوشش کرے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں طلاق ایسا ایک مسئلہ، یعنی آدمی نبھانا نہیں چاہتا، نبھانے کی کوئی صورت نہیں، بیوی رہنا نہیں چاہتا، نبھانے کی کوئی صورت نہیں، تب کوئی طلاق کا مسئلہ آتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ہے کہ اس سے پہلے طلاق کا استعمال کر کے مختلف قسم کے مقاصد کے حصول کی کوشش کرنا، یہ شریعت مطہرہ کی مخالفت کی ایک قبیل ہے۔ اور رہی دوسری بات کہ طلاق کیسے دینی چاہیے، سبحان اللہ، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بیوی کے ایام کون سے۔ اگر بیوی کے ناپاکی کے ایام گزر رہے ہیں، شوہر بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ ناپاکی کے ایام گزرنے کے بعد پاکی کے ایام ہیں، تب پھر آدمی طلاق دے سکتا ہے۔ شرط اس میں بھی یہ ہے کہ ان پاکی کی ابتدا سے، پاکی کے ایام کی ابتدا سے اس نے بیوی کے ساتھ شب گزاری نہ کی ہو، بیوی کے ساتھ خاص تعلق نہ قائم کیا ہو، تب حالت طہر میں وہ طلاق دے سکتا ہے۔ ایسی ناپاکی کے ایام میں بھی نہیں دے سکتا، یا ایسے پاکی کے ایام، طہر کے وہ ایام جن میں سے کبھی اس نے خلوت کر لی ہو، وہ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اسے انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ دوبارہ عورت اپنی ماہواری میں جائے اور ماہواری کے بعد دوبارہ پاکی کے مرحلے میں آئے، تب ایک مرتبہ طلاق کہے میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، انت طالق، ایک مرتبہ کہے گا طلاق۔
ایک مرتبہ کہے گا ایسی پاکی میں جس پاکی میں اس نے بیوی سے خلوت نہیں کی۔ اب اس کے بعد سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ 3 ماہواری گزرنے دے، یہ پاکی گزرے گی ماہواری آئے گی، پھر پاکی کے ایام آئے گی ماہواری آئے گی، پھر اس کے بعد پاکی کے ایام آئیں گے ماہواری، 3 ماہواری گزرے گے تو تیسری ماہواری سے پاک ہونے کے بعد بیوی نکاح سے آزاد ہو جائے گی۔ اس دوران بیوی اپنے شوہر کے ساتھ شوہر کے گھر ہی میں رہے گی، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر ہی میں رہے گی۔ اور اگر اس دوران آدمی کی رائے بدل جاتی ہے، بیوی کو دیکھتا ہے آگے پیچھے چلتے پھرتے دل بدل جاتا ہے، رائے بدل جاتی ہے، دوبارہ اگر اسے اپنے نکاح میں اپنانا چاہے وہ رجوع کر لے سکتا ہے، اسے اپنے نکاح میں واپس لے آ سکتا ہے۔ طلاق کا یہ طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ان 3 طہر کے اندر 3 ماہ کے اندر پاکی کی حالت میں ہر پاکی کی ابتدا میں یا ہر مہینے میں ایک بار طلاق دیتا ہے، بعض اہل علم نے کہا الگ الگ چونکہ دیا ہے اس لیے 3 شمار کر لی جائیں گی، لیکن کئی اہل علم نے کہا کہ نہیں، اسے تاکید سمجھا جائے گا ایک طلاق دینے کے بعد جب تک وہ کسی نتیجے کو نہ پہنچ جائے، اور اس کا نتیجہ یا تو یہ کہ عدت ختم ہو کے وہ آزاد ہو جائے یا پھر بندہ رجوع کر لے، تب تک چاہے جتنی مرتبہ طلاق دہرا لے، راجح قول کے مطابق اسے ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اسلامی شریعت میں طلاق دینے کا یہ جو مسنون اور مشروع طریقہ ہے، اسے سامنے رکھ کر ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے نکاح میں اپنانے کے ضابطے اگر دیے ہیں اور کسی خاتون کو اپنے نکاح سے آزاد کرنے کے بھی ضابطے دیے ہیں، جو آدمی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ انہی رعایتوں کے ساتھ، ان نزاکتوں کے ساتھ، ان اصولوں کی پابندی کے ساتھ طلاق دینے کی بات کرے۔ آج ہمارا اور آپ کا سماج ایک ایسا سماج ہے جہاں لوگوں نے طلاق کو مذاق سمجھ رکھا ہے، طلاق کو بہت سارے جاہل مردوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شریعت نے ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا ہے، جب چاہے اپنی بیوی کو ڈراتے پھریں، دھمکی دیتے پھریں، جب چاہے اپنے طلاق کا لفظ اپنی زبان پہ لے آئیں، جیسے لگتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلق اختیار دے دیا ہو۔ نہیں، دل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ طلاق دینے والے بندے ذرا دیکھ لینا، تو صرف عورت کو طلاق نہیں دے رہا ہے، طلاق دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی متعین کردہ حدود کو تو استعمال کر رہا ہے۔ خیال رکھنا کہ ان حدود کے اندر رہ کر اپنا معاملہ کرنا، ان حدود سے آگے اگر گئے تو پھر سمجھنا تم اللہ کی نظر میں ظالم قرار پاؤ گے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ حد سے تجاوز کر جائیں ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ حاضرین گرامی قدر، میں آپ کے سامنے کچھ ایسی صورتیں رکھنا چاہتا ہوں جہاں لوگ طلاق کو طلاق کے طور پہ نہیں، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا مقام ہے، آدمی اپنے غصے کے اظہار کے لیے طلاق دیتا ہے، اپنے غصے کو ظاہر کرنے کے لیے طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، عوام الناس کی طرف سے طلاق کے سلسلے میں جتنے مسائل آتے نا، 90% سے زائد مسائل ایسے ہیں جن میں یہ شکایت لے کر شوہر یا بیوی علماء سے یا دارالفتاء سے، دارالقضاء سے رجوع کرتے ہیں کہ شوہر غصے میں تھا اور اس نے طلاق دے دی، اب پچھتا رہا ہے، غصے میں تھا میں نے طلاق دے دی اب افسوس ہو رہا ہے، غصے میں تھا میں نے طلاق دے دی لیکن میں اپنی بیوی کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندے، تجھے کس نے کہا کہ تیرے غصے کے اظہار کے لیے تجھے طلاق کو اپنانا چاہیے تھا؟ اسلامی شریعت کی نظر میں طلاق تو تمہارے غصے کے اظہار کا راستہ نہیں، اور تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے جب غصہ ہوتا ہے، جب تم پہ غصہ آتا ہے نا، تب تم نہیں، تمہاری زبان پہ اکثر شیطان بولتا ہے، تم نہیں، اکثر تم پر تمہارے شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو تمہیں اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ ابلیس روزانہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، روزانہ اپنا تخت بچھاتا اور اس کے بعد اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ بنی آدم کو گمراہ کرو، ان کو بہکاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شام جب ہوتی ہے ابلیس سارے کارندوں کو اکٹھا کر کے رپورٹ لیتا ہے، سب سے رپورٹ لیتا ہے۔ اب آنے والا ایک ایک کارندہ آتا ہے، اس کی ذریت میں سے ایک ایک آتا ہے اور کہتا جاتا ہے
فعلتو کذا، وہی کہتا ہے میں فلاں انسان کو گناہ میں مبتلا کر لے گیا، میں فلاں انسان کو شراب پینے پہ تک لے گیا، میں فلاں انسان کو زنا تک لے گیا۔ جو گناہ انسان سے شیطان کرواتا ہے وہ سارے گناہ ایک ایک کر کے وہ لوگ گناتے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابلیس سب کی کارکردگی سنتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے میں ایک بندے کے پیچھے لگا رہا، میں ایک آدمی کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو ابلیس اسے قریب کرتا ہے، کہتا ہے نعم انت، ہاں تو نے اصل میں کارنامہ انجام دیا ہے، تو نے اصل میں کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور حدیث میں یہ راوی کہتے ہیں مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شیطان پھر اسے اپنے کارندے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ آپ کا غصہ صرف آپ کا غصہ نہیں، آپ کے نفس پر، آپ کے دل و دماغ پہ شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ اس لیے پہلا قاعدہ طلاق کے سلسلے میں یاد رکھنا، طلاق غصے میں دی جانے والی چیز ہے ہی نہیں اسلامی شریعت کی نظر میں۔ طلاق آپ کے غصے کے اظہار کا راستہ ہے ہی نہیں۔ جتنے یہ مرد یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھانی چاہیے، آپ کو غصے میں لگتا ہے کہ یہ عورت میری زندگی میں رہنے کے قابل نہیں، کوئی بات نہیں، غصے پہ قابو رکھو، کہو ٹھیک ہے اب بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، 1 گھنٹے بعد بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، 10 دن بعد بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، غصے میں نہیں کروں گا۔ میرا غصہ جب ٹھنڈا ہوگا، میری رائے غصے کے بعد بھی وہی رہے جو غصے میں تھی، تب جا کر میں طلاق دینے کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے، میں نے کہا نا ہمارا مشاہدہ، لوگ ہمارے پاس جو سوالات لے کر آتے ہیں ان سے پتہ یہ چلتا ہے 90% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو غصے میں طلاق دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد رجوع کرنے کے مسائل پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، اور کئی بار تو احناف میں سے ہوتے ہیں جن کے فتوے کے مطابق 3 طلاق ایک بار دے دی جائے تو 3 ہو جاتی ہیں، وہ بھی آ کر یہی کہتے ہیں میں غصے میں تھا اور غصے میں نے 3 طلاق دے دی۔ اللہ کے بندو پہلا مسئلہ سمجھو، غصے کی حالت میں زندگی کے اتنے بڑے فیصلے نہیں لیے جاتے۔ غصے کی حالت میں ایک جھٹکے میں سالہ سال کی رفاقت کو ختم نہیں کیا جاتا۔ غصے کی حالت میں میاں بیوی جیسے انتہائی عظیم رشتے کو ختم نہیں کیا جاتا۔ یہ پہلی بڑی غلطی ہے جہاں لوگوں نے طلاق کو اپنے غصے کے اظہار کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، طلاق کو لوگوں نے اپنے غصے کو جتلانے، دکھلانے، بتلانے کا راستہ سمجھا ہوا ہے، لوگوں نے طلاق کو ایک ہتھیار سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو یہ طلاق ہتھیار نہیں، ہمارے مسائل کا حل ہے، اسے حل ہی رہنے دو، اسے ہتھیار بنا کر استعمال مت کرو اللہ کے بندو۔ دوسرا مقام جہاں پہ بہت سارے لوگ استعمال طلاق کا کرتے ہیں وہ ہے بیوی کو ڈرانا، دھمکانا۔ بیوی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے طلاق کا استعمال کرتے ہیں، اگر ایسا کی تو طلاق دے دوں گا، اگر تو نے ایسا کیا تو میں طلاق دے دوں گا۔ بھائیو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، ان کا استعمال وہیں ہونا چاہیے جہاں کیا جانا چاہیے۔ طلاق کوئی دھمکی کی چیز نہیں، طلاق کوئی دھمکی دینے کا معاملہ نہیں، طلاق تو فیصلہ ہے، طلاق تو فیصلہ ہے۔ آدمی ڈرانا چاہتا ہے تو ڈرانے کے کئی ذریعے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ نے بچے کو ڈرانے کے لیے کہے تو اگلی بار کیا تجھے قتل کر دوں گا، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ چھوٹے سے بچے کے لیے قتل کا لفظ، یقین کرو طلاق دینے کی نیت نہ ہو حقیقت میں، اور بیوی کو صرف ڈرانے کے لیے، آپ دھمکی دینے کے لیے طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی وہی شکل ہے جیسے کسی چھوٹے بچے کو آپ قتل کرنے کی دھمکی دیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ لفظ طلاق کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے، عورت کے دل و دماغ میں اثر ہوتا ہے، اور خود طلاق دینے والے انسان کے اوپر اس کا اپنا نقصان مرتب ہوتا ہے۔ آپ جب لفظ طلاق استعمال کرتے ہیں دھمکی کے طور پر ہی آپ استعمال کرتے ہوگے، اور آپ کو امید ہوگی شاید اس سے کچھ میرے معاملات درست ہو جائیں، لیکن یقین کرو یہ راستہ سدھار کا نہیں بگاڑ کا ہے۔ اس دھمکی سے معاملات سدھر جائیں گے اس کی توقع بڑی کم ہے، اس سے نقصان زیادہ ہوگا، اس کی امید اور امکانات زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے بھائیو طلاق کو دھمکی کے طور پر بھی استعمال مت کرو۔ اور اسی سے جڑی ایک بات، بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں نہیں مجھے دھمکانا بھی نہیں ہے، میری اپنی بیوی کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندو اسلامی شریعت نے میاں بیوی کے درمیان ناراضگی، ناچاکی کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کے دوسرے راستے سکھائیں۔ شریعت مطہرہ میں بیوی سرکش ہے،
بیوی نافرمان ہے، بیوی شوہر کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہوتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، ایسی عورت کی تربیت اور اصلاح کے لیے اسلام نے دوسرے راستے سکھائے، ان راستوں کو اپناؤ، لیکن طلاق کو اس کی تربیت اور اصلاح کا ذریعہ مت بناؤ۔ کیا راستے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کہا سورہ نساء کے اندر واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں ڈر ہے کہ وہ سرکش ہوتے ہوتے حد سے نکل جائے گی، تمہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ طلاق کی دھمکی دینی چاہیے، طلاق کو ہتھیار بنانا چاہیے؟ کہا نہیں، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ۔ ابتدا یہ ہے بات چیت کرو اپنی بیوی سے، بیٹھو، بٹھا کے بات کرو، سمجھاؤ یہ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، میں غصے میں آ کے تمہارے سامنے مزید کچھ بولوں گا، تم کچھ اس پر آگے بڑھ کر بولو گی، اس سے کیا ہوگا؟ نہ تمہارے اندر میرے لیے احترام باقی رہے گا، نہ میرے اندر تمہارے لیے محبت باقی رہے گی، اس طرح ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا یا کمزور پڑ جائے گا، اس کی وجہ سے میری زندگی متاثر ہوگی، تمہاری زندگی متاثر ہوگی، ہمارے بچوں کی زندگی متاثر ہوگی، گھر سے باہر بات جائے گی تو بدنامی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ آدمی نصیحت کرے، بات کرے اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے بات کرے، فعظوہن، نصیحت کرو۔ اگر بات چیت سے فائدہ نہ ہو واہجروہن فی المضاجع، اللہ تعالیٰ نے کہا دوسرا راستہ یہ ہے کہ رات میں بستر میں ان سے دوری اختیار کر لو، ساتھ میں رہیں لیکن بیوی سے ایسی دوری اختیار کریں، بستر میں ہیں لیکن بستر یا تو الگ کر لیا ہے، آپ الگ سوتے یا بستر پہ سوتے، لیکن تعلق خاص جو ہوتا ہے وہ بنانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ کے بندو، جو خواتین سمجھدار ہوتی ہیں اور جو خواتین واقعی معنوں میں عزت دار ہوتی ہیں، ایسی خواتین کے لیے ایک شوہر کی ایسی دوری واقعی معنوں میں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے اور ان کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں دوری اختیار کرو۔ اور تیسرا درجہ کہا یہ دونوں بھی کام نہ کریں تو وَاضْرِبُوهُنَّ، بیوی کو ایسی مار مارو، حدیث کی تفسیر کی وضاحت ملا کر کہہ رہا ہوں، ایسی مار مارو جو مار نشان نہ چھوڑے، جو مار جسم پہ مار کا نشان نہ چھوڑے، ضربا غیر مبرح، ایسی مار جو مار جسم پہ کسی قسم کا نشان نہ چھوڑے، اسے اہل علم کہتے ہیں یہ تأدیب والی ہونی چاہیے، تعذیب والی نہیں، یعنی تکلیف دینے والی سے زیادہ ادب سکھانے والی مار ہونی چاہیے۔ یعنی ایک عورت کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں غلط کر رہی ہوں، ایک عورت کی مار جو مار اس کے جسم سے زیادہ اس کی اپنی روح پر لگے، ایسی ہلکی مار اسلامی شریعت نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو کچھ لوگوں نے اپنی عورتوں کو بہت بری طرح پیٹا، یہ سمجھ کر کہ اسلام نے مارنے کی اجازت دے دی، بہت بری طرح پیٹا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ظالم آپ کو ملیں گے، بیوی کی اصلاح کرنے کے نام پہ اپنا سارا غصہ بیوی پہ اتارتے ہیں۔ یاد رکھو مارنے کی جو بات اجازت دی گئی آپ کے غصے کے نکالنے کے لیے نہیں ہے، اس عورت کے اندر احساس جگانے کے لیے۔ اور وہ مار جو آپ اپنے غصہ نکالنے کے لیے مارتے ہیں، جانوروں کی طرح پیٹتے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اچھی چیز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کو پکڑ کے بری طرح پیٹ دیا، اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے دو باتیں الگ الگ موقعوں پہ کہی، مجھے پتا چلا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنی بیویوں کو بہت بری طرح پیٹتے ہیں، یاد رکھو وہ ہم میں سے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں، وہ ہم میں سے، وہ تم میں سے اچھے مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کسی آدمی کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی بیوی کو لونڈیوں کی طرح پیٹے بھی اور پھر رات آئے تو اسی کے ساتھ جا کے خلوت بھی کرے، اتنی بے شرمی تمہاری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مطلب کیا ہے؟ مارتے ہوئے بھی خیال رکھو کہ بہرحال بیوی ہے، آج دن میں ادب کے لیے مار رہا ہوں تو رات میں اس کے پاس جانے کا ایک دروازہ بھی کھلا رہنا چاہیے۔ جانوروں کی طرح دن میں پیٹو اور رات میں جا کے خلوت کرنا چاہو، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ انسان کے بے حس ہونے کی علامت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ 3 درجے بتائے کسی خاتون کی غلطیوں کے اصلاح کے، اور اگر یہ نہ ہو تو اس سے آگے کیا کرنا چاہیے؟
اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب یہ تم نے اپنے کمرے میں اپنے گھر کے اندر کوشش کر کے دیکھ لی، میاں بیوی کے درمیان یہ تینوں مراحل ہو گئے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تب پھر دونوں طرف کے خاندان والوں کو انوالو کرو، دونوں طرف کے گھرانے والوں کو بیچ میں لاؤ اور بیچ میں لا کر کوشش کرو، ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر یہ اصلاح کی کوشش کریں گے اللہ دونوں میں جوڑنے کے اسباب خود بخود پیدا کر دے گا۔ اب یہ سب کچھ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصلاح کی کوششیں مرحلہ وار یکے بعد دیگرے سب ناکام ہو گئے، تب طلاق کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، تب طلاق کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ تربیت اور اصلاح کے جو راستے تھے میں نے آزمائے لیکن وہ ناکام ہو گئے، تب طلاق کے بارے میں میں سوچ سکتا ہوں۔ اور حاضرین گرامی قدر، یہ بھی یاد رکھو، بات آئی ہے تو میں دو بڑی اہم باتیں آپ کو بتا دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ، کوئی بھی عورت اگر ایسی ہے وہ اپنے شوہر سے بغیر کسی معقول بنیاد کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورت پر جنت کی خوشبو اللہ تعالی حرام کر دے گا۔ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے معقول من غیر ما بأس، ایسی تکلیف، ایسی مشقت، ایسی پریشانی جس کا حل طلاق ہی ہے، ایسی کوئی پریشانی نہیں بلکہ بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دی۔ اور اس کے مقابلے میں یہ مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اسلامی شریعت آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ عورت کو اگر آپ اپنے نکاح میں رکھتے ہیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، اللہ نے کہا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، بیوی بنا کے رکھو تو بیوی بنا کے رکھو، بیوی بنا کے رکھو تو بیوی بنا کے رکھو، اسے اس کا مقام دو، عزت دو، اس کا حق دو، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تسریح باحسان، اچھے انداز میں اسے رخصت کر دو، طلاق کے ذریعے آزاد کر دو، یا اگر وہ خلع کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر اچھے انداز میں اس کو آزاد کر دو۔ رہا کسی کو معلق رکھنا، اٹکائے رکھنا، جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، طلاق کو ایسے بھی لوگ ہتھیار بناتے ہیں، بھیج دیا ماں کے گھر، سالہ سال بیت گئے، کہتا ہے نہ تجھے اپنے گھر بلاؤں گا نہ تجھے میں طلاق دوں گا، نہ تجھے گھر بلاؤں گا نہ تجھے طلاق دوں گا، تو ایسے ہی رہے گی۔ اسلامی شریعت کہتی ہے جائز نہیں ہے آپ کے لیے ایسا کرنا۔ آپ کو معلوم ہے اسلامی شریعت میں ایک حکم ہے، اسے ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کا معنی ہوتا ہے شوہر قسم کھا لیتا میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اسلامی شریعت نے یہ بات بیان فرمائی والذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اسلامی شریعت نے کہا اگر قسم کھائی ہے کہ بیوی کو اپنے قریب نہیں کروں گا تو کتنی مدت تک تم اپنی بیوی سے دور رہ سکتے ہو؟ کہا زیادہ سے زیادہ 4 مہینے، 4 مہینوں تک زیادہ سے زیادہ تمہاری قسم کی مدت ہو سکتی ہے، اور 4 مہینے کے بعد جیسے ہی 4 مہینے پورے ہوں گے یا تو اسے بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں واپس لانا پڑے گا، یا لانا نہیں چاہتے تو باعزت طریقے سے طلاق کے ذریعے اسے آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ جو لوگوں نے طلاق کو ہتھیار بنایا ہوا ہے نا، کہتے ہیں دیکھتا ہوں دارالقضاء سے فتویٰ دیا جاتا، مطالبہ جاتا ہے آؤ طلاق کرو، نہیں آؤں گا، میں کہیں باہر ملک میں رہتا ہوں، میں کہیں اندر رہتا ہوں، میں بزنس پہ رہتا ہوں، نہیں دیکھوں گا، دیکھتا ہوں کون مجھے مجبور کرتا ہے۔ اللہ کے بندے دنیا میں تجھے کوئی مجبور کرے نہ کرے، 4 مہینے کی اس مدت سے زیادہ تو نے اگر اپنی بیوی کو معلق رکھا نا تو اللہ تعالیٰ ضرور تیرا محاسبہ کرے گا۔ تم نے طلاق کو مذاق بنا کے رکھا ہے، تم نے عورت پر ظلم کا ہتھیار بنا کے رکھا ہے اس طلاق کو، اور اتنا ہی نہیں اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنا کے رکھا ہوا ہے تم نے طلاق کو۔ تمہارے غلط تصرفات نے اسلامی شریعت کی ایک بہترین تعلیم، آپ کو معلوم ہے ہمارے اپنے ملک کے اندر جو دوسری قومیں رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ہاں طلاق کا کوئی تصور نہیں، ایک بار شادی کر دی اب جیسا بھی ہے تیری قسمت وہی ہے، مرتے دم تک اس کے ساتھ رہو۔ مغربی دنیا ویسٹرن کلچر کے اندر بھی
زمانے قریب تک بھی ڈائیورس کا کوئی تصور نہیں تھا، کانسیپٹ نہیں تھا. ایک بار شادی ہو گئی، قسمت اچھی رہی تو ٹھیک، بری رہی تو زندگی بھر جیلتے رہو، الگ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ تو اسلامی شریعت کی رحمت ہے کہ اسلام نے کہا نباہ کی کوئی صورت نہ رہے، باعزت طریقے سے دونوں جدا ہو جاؤ. لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس رحمت کو سماج کے لیے زحمت بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس مثال رحمت کو لوگوں نے زحمت کا نمونہ بنا کے چھوڑا ہوا ہے، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ طلاق کا لفظ سنتے ہیں سب کام چاہتے ہیں، طلاق کا لفظ سنتے ہیں سب فکر مند ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو، اسلامی شریعت کی ان تعلیمات کو یاد رکھو، قرآن مجید کی اس آیت کو یاد رکھو. یقیناً میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ طلاق سے ہٹ کر بھی عورت پر ظلم کی مختلف شکلیں ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارے سماج میں بیویوں کی طرف سے یا بیوی کے گھر والوں کی طرف سے لڑکوں پر اور مردوں پر بھی ظلم کی بہت ساری شکلیں ہمارے سماج میں. اللہ نے چاہا تو آئندہ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آج جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلامی شریعت نے طلاق کو جس مقصد کے لیے اور جس طریقے پر دینے کا حکم دیا ہے اس کو یاد رکھیں، اسے سمجھیں، نئی نسل کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ جن کے دماغ میں کسی بھی جھگڑے کے ساتھ فوراً طلاق کا لفظ آ جائے، خلا کا لفظ آ جائے، ایسے لڑکوں سے لڑکیوں کی تربیت صحیح نہیں ہو سکی. ایسے لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت میں خلل ہے، اور اس کے ذمہ دار ان بچے اور بچی لڑکے لڑکیوں سے زیادہ ان کے سرپرست یعنی ہم اور آپ لوگ ہیں، جن کے یہ بچے اور بچیاں معمولی سی بات پہ طلاق کی بات کرتے ہیں، معمولی سی بات پہ خلے کی بات کرتے ہیں. اللہ کے بندو، طلاق اسلامی شریعت کا ایک ایسا بہترین حل ہے جس نے انسانی سماج کے ایک بڑے ہی اہم مسئلے کو حل کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب نباہ کی کوئی صورت نہ رہے تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ سوچ بچار کے بعد زندگی کا ایک حتمی فیصلہ. آپ کو ایک بات میں کہوں، نکاح کرنے سے پہلے آپ کیا کیا نہیں سوچتے، کیا کیا نہیں دیکھتے. یقین کرو طلاق دینے سے پہلے اس سے کہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. آج ہم نکاح کے لیے لڑکی ڈھونڈتے ہیں، لڑکی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، لڑکے کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ان کے گھرانے کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک وقت متعین کرتے ہیں، سارے سماج میں سے اپنے منتخب لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کے سامنے باعزت طریقے سے شرعی طریقے پہ چل کے نکاح میں اپناتے ہیں. یہ سمجھنا طلاق بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. گرچہ طلاق آدمی زبان سے دے تو ہو جاتی ہے، لیکن دینے سے پہلے آدمی کو بھی اتنا ہی اہتمام کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ بات ہم اور آپ یاد رکھیں. میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک جملے میں یہ ہے کہ طلاق ہمارے مسائل کا حل ہے، ہمارے ہاتھ میں دیا گیا کوئی ہتھیار نہیں. اس طلاق کو مسائل کے حل کے طور پہ ہی استعمال کرو، آپس میں جھگڑنے کے لیے یا ڈرانے دھمکانے اپنے غصے کے اظہار کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ اسے استعمال مت کرو. میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلامی شریعت کی ان آسانیوں کو سمجھ کر صحیح ڈھنگ سے انہیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ رشتوں میں الفت اور محبت عطا فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہترین اور پاکیزہ رزق نصیب فرمائے. ہم میں سے جو لوگ کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ ازالہ فرمائے، الجھنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. ہم میں سے جتنے بھی لوگ کسی بھی قسم کی مصیبت میں مبتلا ہیں ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائے. جان و مال، عزت و آبرو کی سلامتی اللہ نصیب فرمائے، اور ان سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت اور دنیا سے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی والی زندگی کے ساتھ رخصت ہو، ایسی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ظالموں کی اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے، مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.